اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پڑھا ہے جناب ہم نے چھٹا رکوع سورہ الاعراف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور پکاریں گے آراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے، انہیں کہیں گے کہ نہ فائدہ پہنچایا تمہیں تمہارے جتھے نے اور نہ اس ساز و سامان نے جس کی وجہ سے تم غرور کیا کرتے تھے۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ۔ تو اے سرکشو، کیا یہ وہی جنتی نہیں ہے جن کے متعلق تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ تو اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے حکم دے دیا ہے کہ داخل ہو جائیں جنت میں کہ تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور آواز دیں گے دوزخی جنتیوں کو کہ انڈیلو ہم پر کچھ پانی یا جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں کفار پر۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل اور تماشا اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے، سو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسے کہ بھلا دیا تھا انہوں نے اس دن کی ملاقات کو اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور بے شک لے آئے ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے واضح کر دیا ہے اپنے علم کامل سے، اس حال میں کہ وہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ۔ کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ کیا یہ کہ قرآن کی دی گئی دھمکی کا انجام کیا ہوگا؟ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ جس روز وہ انجام ظاہر ہو جائے گا تو کہیں گے بھلائے ہوئے لوگ اس سے پہلے کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے تھے جو پیغام لے کر آئے، تو کیا آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں تو وہ ہمارے لیے سفارش کر دیں یا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم عمل کر لیں اس کام کے برعکس جو پہلے ہم کرتے رہے ہیں۔ بے شک انہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اور گم ہو گیا ان سے وہ بہتان جو وہ باندھا کرتے تھے۔ صدق اللہ۔ یہ چھٹا رکوع ہے جی۔ پچھلا رکوع بھی ہم نے سورہ الاعراف کا اسی طرح کا پڑھا ہے۔ سورہ الاعراف میں جو میں نے اپنی ناقص رائے کے مطابق جو اس کو سمجھا ہے، میں نے تو اسی کی بات کرنی تھی کہ اعراف سے متعلق اونچے مرتبے والے لوگ، اونچے درجے والے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے باقی دوسرا اسکول آف تھاٹ بڑا مضبوط موجود ہے علماء کرام کے نزدیک کہ جی اس میں جو اعراف سے متعلق لوگ وہ ہیں جو تتر بٹیر ہیں، ابھی نیکیاں اور بدیاں جن کی برابر ہیں، ابھی ان کے متعلق فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے کچھ اعمال بہت ہی اعلی و عرف ہیں اور کچھ اعمال ان کے بہت ہی برے ہیں، لیکن وہ اپنا اسکول آف تھاٹ ہے ان کا، وہ بالکل انہوں نے اپنی کوئی سوچ رکھی ہوگی جیسے بھی معاملہ ہوتا ہے۔ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھتا ہوں ہمیشہ، اور اتنا پڑھتا ہوں کہ جتنا ایک عام آدمی کو سمجھ آ جائے۔ ایک عام تفسیروں لمبیوں کی نہ آج کل ٹائم رہا ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، وہ تو ویڈیوز دیکھنا، انٹرٹیننگ ویڈیوز دیکھنا بھی جو ہے نا اب تو لوگ نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ کوئی آدمی علمی بحث کوئی سنتا ہوگا، نئی نسل تو سنے گی نہیں، سوال نہیں۔ آراف سے متعلق سیدھی جو بات جو ایک عام آدمی کے ذہن میں آتی ہے یہ ہے کہ اونچے مرتبے والے لوگ وہ کیوں ہوں گے جو کہ جن کے گناہ آتے ہیں، جن کے ثواب آتے ہیں، وہ کوئی لاجک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں فیصلہ کرنے میں؟ وہ تو اول آخر جاننے والا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔
تخلیق سے پہلے جاننے والا کہ یہ دنیا میں جو فلاں انسان آخری قیامت کے آخری دن تک آخری پیدا ہونے والا جائے گا، وہ دنیا میں جا کے کیا کرے گا، اس کا میں نے کیا بندوبست کرنا ہے، جنت کا یا دوزخ کا؟ یہ کوئی ایٹ دی اسپاٹ تھوڑی ہے کہ یہ چلو جی یہ کوئی اسٹیڈیم ہے اور اس کے اندر آخری چھکے تک میچ کا فیصلہ ہونا ہے، ایسا تھوڑی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ بیٹھا ہے، قرآن شریف میں متعدد جگہ لکھا ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے دنیا میں، جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح، ہم نے لکھ رکھا ہے سارے کا سارا۔ انسان کی مرضی منشا کچھ نہیں ہوتی، ہم مرضی منشا اس کے دل میں ڈالنے والے۔ ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک بہت بڑی فہرست ہے، ایک بہت بڑی تفصیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار کا اظہار کر دیا کہ میں جانتا ہوں ہر بات جو تم نہیں جانتے۔ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے انی عالم ما لا تعلمون کہا فرشتوں کو۔ جب فرشتوں نے پریشانی ظاہر کی کہ جناب آپ ایسا بنانے لگے ہیں جو کہ فساد برپا کرے گا دنیا میں جا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بڑا واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات کہ انسان دنیا میں جب بھیجا جائے گا تو کیا کچھ کرے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کو کدھر بھیجنا ہے، جنت میں کہ دوزخ میں۔ یہ کیا کہ جناب علی ایک گروہ نکل آئے گا، ایک ڈھیر سارا چھوٹا یا بڑا جس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ جی یار انہوں کی کرنا چاہیے، یار ذرا تھوڑا پینڈنگ کر دیو کیس۔ یہ کوئی سرکاری محکمہ تھوڑی چل رہا ہے پاکستان کا جن کو غریبوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، معصوم لوگ ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ پھر دور سے پہچان لینے والے، یہ میرے علم کے جو ذاتی رائے ہے بس اتنی ہے۔ علم تو کہنا ہی نہیں چاہیے، ناقص رائے ہے۔ علم تو رکھنے والے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے مرتبوں والے لوگ، جب قرآن شریف میں کہا جائے اونچے مرتبے والا، تو وہ کسی کی تصحیق تو کی نہیں جا رہی ہوگی، کسی کی تذلیل، کسی کو چھوٹا تو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کہے اونچے مرتبے والا ہے، اونچے مقام والا، تو وہ کیا مطلب ہوگا اس بات کا؟ کیا کہ وہ آدھا گناہ گار اور آدھا نیکوکار ہے؟ کمال ہے، ہوگا۔ اب جس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے سو اس کے لیے ویسا ہی ہے۔ ہم تو ایسا جانتے ہیں کہ یہ بلند مرتبہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کو چھوڑا اللہ کے حضور، نہ دنیا کمائی نہ آخرت کمائی، صرف اللہ کی مرضی کمائی، جس کا ذکر 7ویں پارے میں ہم نے پہلے پڑھ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ یہ بھولے سیدھے سادے میرے لیے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر عام شریعت کو نافذ نہ کیا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ان سے متعلق کچھ نہیں، ان کے ذمے آپ سے متعلق کچھ نہیں، یہ صرف میرے لیے بیٹھے، نہ جنت کی طلب والے ہیں نہ دوزخ سے ڈرنے والے ہیں، یہ میرے حکم کا انتظار کرنے والے ہیں، راضی برضا لوگ ہیں، میری مرضی منشا پہ چلنے والے ہیں، نہ یہ میری دی گئی رعایتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہے جی، قرآن شریف میں کچھ رعایتیں دی گئی ہیں نا، یہ ان کو استعمال نہیں کرتے، یہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، آمنا و صدقنا کہتے ہیں، یہ کسی چیز کے طالب نہیں ہیں، یہ دعا بھی نہیں مانگتے، یہ وہ ایوب علیہ السلام والی سنت پہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت پہ ہیں کہ کوئی تکلیف آ جائے تو آزمائش آ جائے تو یہ اس کے اوپر پتھر باندھ لیتے ہیں پیٹ پر، سوال نہیں کرتے کہ ہمیں اس آزمائش سے نجات دلائی جائے، انتظار کرتے ہیں اللہ کی مرضی کا۔ ایسے لوگ اکمل الکامل، بندگان خدا، خاصان خدا، ان کے ریکارڈ جو ہے نا قیامت کے دن اویلیبل نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ حساب کتاب رکھیں، جو عام آدمی کی سوچ ہے۔ اب تو وہ حساب ایپ بھی آ گئی ہے نا، گورنمنٹ نے بڑی زبردست چلاکی کر کے نکالی ہے وہ فرسٹ کلاس، ٹھیک ہے حساب کتاب ایپ آ گئی۔ انسان چاہتا بھی یہی ہے کہ جی میں تو بڑا نیک آدمی ہوں لیکن میرے ساتھ دوسروں نے بڑی زیادتی کی، ان کو پکڑا جائے، ایک مخصوص وقت آئے ان کا حساب ہو اور انہیں پکڑا جائے اور ان کے گناہ اور ثواب دیکھے جائیں اور ان کو جنت میں گئے دوزخ میں ڈالا جائے۔ حساب کتاب والی بات۔ ایک قوم ہے جو شانی بہنی ہے، جن کا عقیدہ اعلیٰ وارفہ ہے، وہ حساب کتاب سے پناہ مانگتے ہیں، وہ علم و فن سے پناہ مانگتے ہیں، وہ حضوری سے بھی، وہ عز و نیاز سے وہ نکلے ہی نہیں ہیں کہ وہ اور کسی چیز کی طرف جاتے ہیں۔ نہ وہ حساب کرتے ہیں، نہ وہ عبادت پہ زوم کرتے ہیں، وہ کسی چیز کو فخر ہے ہی نہیں کہ جی ہم بڑے عبادت گزار ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کتنی عبادت کر لیں گے، کتنی ریاضت کر لیں گے، ہم کہاں پہنچ جائیں، ہم کون سی نماز پڑھ لیں گے، کیسا روزہ رکھ لیں گے، ہم تو بودا کمزور سا رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جنت اور دوزخ کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، نہ یہ دوزخ کی ڈر سے عبادت کرنے والے ہیں، نہ یہ جنت کی لالچ میں عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ہرکارے، یہ سیکٹریٹ کے جو ملازم ہوتے ہیں، ملازمین، وہ اس ٹائپ کے لوگ بنا دیے جائیں گے، اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے
کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دے گا کہ جی تم جنتیوں اور دوستیوں کو الگ کرتے جاؤ اور ذرا ان کی ڈیوٹی سر انجام دو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا کچھ، وہ بے نیاز ہے اس بات سے، کوئی اس کو حاجت نہیں ہے کسی کی مدد کی. لیکن انسان کو، مخلوق کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اس سے رابطہ کر لے خالق. انعام کے طور پہ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ خالق اس کو کسی کام پر، رازق اس کو کسی کام پر لگا دے. جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے کہ تم ہمارے نائب ہو، تم خالق ہو دنیا میں، تم رازق ہو دنیا میں، تم سمیع ہو دنیا میں، تم بصیر ہو دنیا میں، تم دین پھیلانے والے دنیا میں ہو، میرا دین تم جا کے پھیلاؤ. اے موسیٰ جاؤ فرعون کو جا کر بتاؤ. اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا فرعون کو، لیکن نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ طریقہ کار ایسے ہی ہوتے ہیں. انسان کو خالق بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے انسان کی صلب سے تخلیق ہوتی ہے، مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور حالانکہ خالق ہونا تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، سمیع بصیر ہونا. یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں کہ ٹھیک ہے جی فلاں لوگ اسائن کر دیے جائیں گے جو دوزخ والوں کو اور جنت والوں پہ مانیٹرنگ کریں گے کہ دوزخ والوں سے، جیسے حدیث میں ذکر کہ دوزخ میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو ہم اپنے خاص سرکاروں کو حکم دیں گے کہ جاؤ جا کر دوزخ میں دیکھو، اگر کوئی ایمان کی رمق والا ہو تو اس کو نکال لاؤ، ذرا سی ایمان کی روشنی بھی نظر آئے اس کو پکڑ کر لے آؤ، کھینچ کر لے آؤ. صحیح حدیث میں ذکر ہے. ایسے لوگوں کو دوزخ میں غوطہ لگاتے کچھ دیر نہیں لگے گی، نہ وہ ڈرتے ہوں گے، نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی جی ہمیں دوزخ میں کیوں بھیجا جا رہا ہے، کوئی پریشانی. وہ جائیں گے اور لے آئیں گے، جائیں گے اور نکال لایا کریں گے ڈھونڈ کر. صحیح حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اس کا. میرے ایمان کے حساب سے ایسے ہی ہے. اب وہ نیکوں کو پہچانتے ہوں گے اچھی طرح، دوستیوں کو پہچانتے ہوں گے اچھی طرح، ان کو پکار کر پچھلے سبق میں پڑھا کے وہ کہیں گے آ جاؤ جنت کی طرف. اب دوستیوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں کہ دوستیوں کو پکار لیں گے، دیکھ لیں گے کہ بھائی تم تو دوزخ والے ہو. جنتی اور دوستیوں کو پھر آپس میں ایک مکالمہ لکھا ہے کہ وہ آگ والے جو ہیں، یہ پہلے تو اصحاب الاعراف کا ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. پکاریں گے اعراف والے رجالا یعرفون بسیماہم. اس سے کھلی بات کیا یعرفون بسیماہم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو اتنا عرفان حاصل ہوگا ہے جی، تتر بٹیر کو یہ عرفان حاصل ہوگا کہ وہ گناہگار اور نیکوکار کا فیصلہ کر پائے یا پہچان لے نیکوکار اور گناہگار کو؟ یہ ایسے نہیں، یہ عام آنکھ نہیں ہوگی، یہ بڑی فیضان والی کمال کی آنکھ ہوگی، بہت اعلیٰ عرفہ آنکھ ہوگی. اور وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے عقیدوں نے، تمہارے مال متاع نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا جس کے تم غرور کرتے تھے، اور ان جنتیوں کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ عطا نہیں کرے گا. تو اب دیکھ لو کہ اللہ نے ان جنتیوں کو امر عطا کر دیا ہے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کچھ خوف نہیں، نہ تم غمگین ہوگے. اور دوست کی کہتے ہوں گے جنت والوں سے کہ ہمیں بھی کچھ پانی دے دو، یا جنت سے کچھ انعام ہمیں بھی دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو جنتی ان کو جواب دیں گے کہ اللہ نے کفار پر یہ چیزیں حرام کر رکھی ہیں. وہ جنہوں نے دین کو کھیل بنایا اور تماشا اور فریب میں مبتلا کر دیا انہیں دنیا کی زندگی میں، سو آج ہم انہیں فراموش کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. بے شک لے آئے ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے واضح کر دیا اپنے کامل علم سے، اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے، رحمت ہے، لقوم یؤمنون، لیکن ایسی قوم کے لیے جو ایمان لائے. کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ الا تأویلہ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ قرآن میں جو دھمکی یا ڈراوا لکھا گیا ہے اس کا رزلٹ کیا آئے گا، نتیجہ کیا آئے گا؟ انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. یاد رکھو جس روز یہ انجام ظاہر ہو جائے گا تو پھر جو لوگ بھلائے بیٹھے تھے وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے رسول حق کا پیغام لے کر آئے تھے، کیا کوئی آج سفارشی ہے ہمارے لیے جو ہماری سفارش کر دے، یا او نردو، واپس بھیج دیا جائے ہمیں دنیا میں، فنعمل، تو ہم کوئی ایسے کام کریں اس کے برعکس جو پہلے ہم کام کرتے رہے. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، بے شک انہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اور گم ہو گیا ان سے وہ بہتان جو وہ باندھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف کا ایک مزاج رکھا ہے نا، مزاج رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف میں آپ نے ایک آیت پڑھ رکھی ہے کہ آپ ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو چہروں سے دیکھ کر پہچان لیں گے. نبی پاک کی صفات میں سے
یہ بات قرآن شریف میں لکھی گئی، اس لیے کہ اس آنکھ کو زاغ البصر نہیں ہے، اس آنکھ کے دیکھنے میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ کوئی کمی نعوذ باللہ نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ کون ضرورت مند ہے اور کون فراڈیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو دیکھتے ہی جان لیں گے، آپ تو دیکھتے ہی پہچان لیں گے. یعرفون بسیماہم عام ہستی کے لیے نہیں کہا جاتا، عام لوگوں کے لیے جس کے گناہ اور ثواب کا بھی فیصلہ حساب نہ ہوا. اگر کوئی ایسا عقیدہ ہے تو بسم اللہ، میں نے سنا ہے کہ کچھ بڑے بڑے علماء نے اس کو کیا ہوگا، ظاہر ہے ان کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے. علماء کرام کا علم اور تحقیق بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم نے کتابیں ایسی پڑھی نہیں، سچی بات ہے، دل ہی نہیں کرا کبھی. پیسے کمانے والی کتابیں کوئی 2-4 پڑھتے رہے کہ جس سے تنخواہ لگ جائے، نوکری لگ جائے، بس اتنا کیا. ظاہر ہے علماء کرام کی کوئی بات الگ ہے، انہوں نے جیسے لکھا ہوگا بھائی بہت اچھا لکھا ہوگا. میری گزارش یہ ہے کہ تفسیروں میں لمبے کے جانے کا موقع نہیں رہا، وقت نہیں رہا. مجھے لگتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جتنا بیان فرما دیا ہے کافی ہے. بس اس کو پڑھ لینے کی کوشش ہے. پہلے اس کو تو پڑھ لینا، ڈائریکٹ ہی تفسیر میں کیوں گھس جاتے؟ ڈائریکٹ ہی تفسیر، آپ پہلے متن تو پڑھیں، اصل تو پڑھیں، اصل کی طرف تو جائیں. جو بات آپ کو عقل سلیم میں آ جاتی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مجھے اتنا ہی بتایا گیا ہے، اتنا میرے لیے کافی ہے، دیٹ از آل. جو مجھ سے چھپا دیا گیا ہے ختم ہو گئی بات. بہت اچھا کیا چھپا دیا، ورنہ اس پہ بھی عمل کرنا پڑتا. جتنا علم آپ کو مل جائے گا اتنا آپ کو عمل کرنا پڑے گا. تو علم سے تو بس کرنے والی بات، عام فہم جو بندگان خدا نے، جو خاصان خدا نے سیکھا، اور وہ سیانے لوگ انہوں نے علم سے بس کیے کہ علم سے تو توبہ اور استغفار ہی ہے، یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. میں نے آج کوئی کسی سے سوال پوچھا، میں نے کہا یہ بات ایک سوچ کی ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا لیکن سوچنے کی بات ہے. یہ فیصلہ کب ہوا ہوگا کہ یہ بچوں کی تربیت کی جائے، فلاں بچہ بدتمیزی کر رہا ہے اور فلاں بچہ تمیزدار ہے. تمیز اور بدتمیزی کو الگ الگ کس طرح کب کیا گیا ہوگا، کس دور میں، کیسے؟ یہ تہذیب کے دائرے میں آتا ہے، یہ بد تہذیبی ہے. یہ سوال کبھی اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے گا، آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. میں بتاؤں گا کیا فائدہ ہے. بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہوا اور بڑا انعام بھی ہے، چلو دونوں طرح کر لیں. ہم جب بھی پیدا ہوتے ہیں نا، کسی بھی مذہب کا، کسی عقیدے کا آدمی ہوتا، اس کے پاس اتنی ویرائٹی ہوتی ہے نا پہلے سے معلومات کی، اتنی کتاب، اتنا سکھانے والا اس کے چار چبیرے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی کا دماغ اپنا تو استعمال کبھی ہوتا ہی نہیں. ایسی بات ہے، ہوتا ہی نہیں نا. اصل اس کے تو ایکسپلور کرنے کا موقع ہی اس کو ملتا ہے. وہ وہی بلو لاگون کی طرح کہیں وہ اس کی اگر جہاز کہیں ٹوٹ جائے، پشتے بہ جائے اور جناب کسی ساحل پر جا کر ویران جزیرے میں لگ جائے، مین ورسز وائلڈ کی طرح اکیلا کہیں پھر رہا ہو، وہاں جا کے کوئی اپبرنگنگ ہو اس کی، نہ اس نے کسی نے کوئی کتاب دیکھی ہو، نہ ہی اس نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو، نہ ہی کسی مذہب سے متعارف ہوا ہو، کچھ بھی نہ ہوا ہو، لباس بھی نہ ہو اس کے پاس. پھر وہ جب ایکسپلور کرے آہستہ 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 آہستہ، پھر دیکھو کیا سے ایکسپلور کرے گا. کیا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ ساری چیزیں پھر ایکسپلور کر لے گا، لباس بھی، ایمان بھی، بے ایمانی بھی، چوری بھی، ڈکیتی بھی، جزا بھی، سزا بھی، سارا ایکسپلور کر لے گا، جنت دوزخ بھی. بشری فطرت جبلت میں رکھی گئی چیزیں آخر ڈھونڈ لے گا. لیکن جو وہ ڈھونڈے گا نا، وہ کسی اور کی معلومات نہیں ہوگی، وہ اس کی اپنی ہوگی، وہ اس نے جان مار کے نکالی ہوگی، سیکھی ہوگی. اس کی اور میری معلومات میں زمین آسمان کا فرق ہوگا یا نہیں ہوگا. 5واں کلمہ سنا، 6واں کلمہ سنا، 4تھا کلمہ سنا، 3واں. یہ کامیابی کی دلیل ہے. بچہ اگر اس لائن پہ جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ لائق ہے. ایسی بات ہے، وہی لائق ہوتا ہے نا. مسلمان لائق، مسلمان کا بچہ وہی ہوگا. ایسی بات ہے. اگر کسی ہندو کا بچہ ہو، ہنومان چالیسا فر سنا دے، وہ لائق آدمی ہے. دوسرا وہ اگر وہ ایسے وہ نہیں جانتا، وہ تو کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے. تو یہ اب وہ بائبل کی کچھ ورسز اگر بچہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اچھا عیسائی ہے، ورنہ اکانومکس بہت اچھی جانتا ہے تو وہ اچھا یہودی ہے. جی، اچھے نسل کا کوئی سود گھما پھرا کے اگر لگا سکتا ہے تو وہ بہترین جو ہے. بہرحال ہوتا ہوگا. وسط بات کرنے کا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے معلومات آپ کو اوپری باہر سے ملتی ہے، لازمی، انکلوڈنگ یور ریلیجن. آپ ایکسپلور کرنے کے لائق نہیں رہتے، آپ کو ایکسپلور کرنے کی عادت نہیں رہتی. آپ کے پاس ہیلپ مٹیریل آلریڈی بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ. اب تو اس وقت تو ختم ہو گئی ہے نا، معلومات اپنے اینڈ پہ پہنچ گئی ہے. آپ ایکسپلور اب نہیں کریں گے کچھ بھی، آلریڈی آپ کے پاس بہت معلومات ہے.
ایجادات اسی لیے رک گئی ہیں. اب کون سا سائنسدان ہوگا کسی جنگل میں بڑا پلا ہو، ٹارزن جنگل میں درخت میں بیٹھا ہوا ہے جی، جو ٹیشو پیپر بھی نہیں جانتا. اب تو وہ کہیں کسی لیب میں جا کر بٹھائے نا، اگر اچھی سوفسٹیکیٹڈ لیب ہو، وہ کوئی ایکسپلور کوئی نئی چیز کرے گا. لیکن جس کے پاس آلریڈی بلب ہے جی، فلورسنٹ ٹیوب ہے، لائٹ دیکھ چکا ہے، بہت کچھ ایڈوانس ہو چکا ہے، LED تک پہنچ گیا، وہ بلب کیوں ایجاد کرے گا؟ وہ بلب ایجاد کرے گا. پاگل کا پتر ہے، جا کے 20 روپے کا بلب لے آئے گا، ختم. وہ کیوں ایک بلب گھر میں بیٹھ کے بنائے گا کہ جی میں پہلے شیشہ لگاؤں اور پھر وہ کرے گا نہیں. وہ جاہل آدمی ہوگا، وہ ساری دنیا اس پہ ہنسے گی. پہلے ہی بلب ایجاد ہو چکا ہے، بھاجن کچھ اور بنائے. اب ایک اور جنگلی آدمی ہوگا، وہ ٹائر ایجاد کرے، ویل ایجاد کر رہا ہے کوئی، ہاں جی، گول اس کو پہیے بنا کے لگا. پہلے سے ہی ویلوں کی ایک بہت بڑی ویرائٹی آلریڈی موجود ہے. آپ کیا ایجاد کریں گے؟ آدمی کہے جی میں جہاز بناؤں گا، پہلے سے ہی سپر سونک جہاز موجود ہے. کیا بجائیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں. اسٹیلتھ طیارے موجود ہیں، ٹینک اڑا کر لے جانے والے طیارے موجود ہیں. آپ کیا بنا لیں گے؟ کہیں میں راکٹ بناؤں گا، اور راکٹ آلریڈی چاند تک پہنچایا ہوا راکٹ نے، ختم. آپ کیا بنائیں گے؟ آپ چونٹی بنائیں گے؟ چونٹی بھی نہیں بنا سکتے، آپ بنا نہیں سکتے. آپ کی اوقات ہی نہیں ہے چونٹی بنائے. آپ کتنی چونٹی بنا لیں گے؟ آپ بنا نہیں سکتے. چونٹی میں عقل فہم ہوتی ہے، آپ نے دیکھا چونٹی سیانی ہوتی ہے، اور سائنس کہتی ہے اس میں دماغ نہیں ہے. ایسے ہی کہتی ہے سائنس ایسا کہتی ہے کہ یہ برین لیس جانور ہے. آپ کو یہ بات بتاؤ، ہم نے کچھ سنا ایسے ہی کہ اس میں دماغ شماغ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا ہوگا بھائی. لیکن آپ چونٹی کو راستے میں جاتے ہوئے چھیڑے تو صحیح نا، وہ ایسے منہ سیدھی کر کے نا سلطان رائی بن جائے گی، ایسے کرے گی اور منہ چلائے گی کاٹنے کے لیے. دیکھا ہے آپ نے؟ آپ بنا کے دکھاتے ہیں، وہ چونٹی کے مقابل کوئی چیز بنا دیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. کچھ بھی جہاں کچھ کر سکتا تھا آدمی، وہ بھی دور نکل گیا، ختم ہو گئی یہ بات. تو اس لیے یہ اتنی لمبی تقریر تمہید کی بات. یہ تفسیریں کتنی لکھو گے بھائی؟ پہلے ہی لکھی گئی ہیں تفسیریں، بہت پہلے بڑے بڑے کام کرنے والے آ کے نکل گئے. کتنے بڑے ولی اللہ بنو گے؟ پہلے ہی اتنی بڑی تفصیل ہے، اتنی بڑی ڈیٹیل ہے، اتنی بڑی فہرست ہے اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی، علماء کی، اساتذہ کرام کی. ایک سے بڑھ کے ایک جناب علی بیٹھا ہوا. آپ ولی اللہ نہیں بن سکتے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں. کلندروں کی ایک بہت بڑی فوج فرمات پہلے ہی موجود ہے، دینداروں کی، دنیا داروں کی، موجدوں کی، گناہ گاروں کی. آپ ہر فہرست میں بہت نیچے ہیں، آخر کی فہرست میں نیچے آپ سے اوپر بہت بڑی فہرست ہے، چاہے گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو. موجد ختم ہو چکی ہے بات. طفل مکتب کی طرح سے اب آپ بونگے چلتے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. کہاں سے وہ وقت آئے گا اور کہاں سے وہ. اب ایک گروپ ایسا ہے، یہ جو باہر والے ہیں نا، یہ بات شاید جو میں اب کر رہا ہوں یہ پہلے سیکھ چکے ہیں. انہوں نے کچھ بچے ایسے چھوڑ رکھے ہیں جو بالکل آئسولیٹ کر کے نا، جن کے نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ کوئی ان کے پاس معلومات ہے، کچھ نہیں ہے، لباس بھی نہیں ہے. اس میں زیادہ تر مر جاتے ہیں اور کچھ سروائیو کر رہے ہیں. دے آر گروئنگ اپ، اور وہ ہمارے بنیں گے فیوچر کے لیڈر، اور وہ بہت بیسٹ لیڈر ہوں گے. ایک دن وہ سامنے آ جائیں گے، آپ دیکھ لیجیے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں آ جائیں. وہ اسی طرح کے ہوں گے جن کو کوئی پیچھے کسی اور کی معلومات ان کے پاس نہیں ہے، کسی ایجاد کو انہوں نے نہیں دیکھا، کچھ نہیں. نیچر میں پھر رہے ہیں اور نیچر سے ہی سیکھ کر وہ آگے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایسے وہ منظر عام پہ آ جائیں گے. ان کی معلومات بہت ہی بنیاد سے شروع ہوئی ہوگی اور ان کی علم میں بہت پختگی ہوگی، بہت پختہ. آپ جب کسی اور کی معلومات سیکھتے ہیں نا، آپ کی معلومات اتنی پختہ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے کتنی ایفرٹ کی ہوگی، بہت تھوڑی، پہلے سے پکی پکائی ہانڈی ملی ہوئی ہے. آپ نے اس میں مسالے ڈال کے خود سے تیار نہیں کیا. وہ بار بار غلطی، بار بار خراب، کبھی جل گیا، کبھی سڑ گیا، کبھی کچا، کبھی تیز پکا. وہ سیکھنے کے عمل سے وہ دادیاں نانیاں گزری ہوتی ہیں. وہ 12-14 سال کی بچی جو ہے نا، جو کھیل رہی ہوتی ہے چھوٹا چھوٹا ہانڈی پکانا، اس کی معلومات پھر اس میں فرق بہت ہوتا ہے. وہ نیٹ سے دیکھ لیتی ہے نا، یوٹیوب پہ ویڈیو، وہ جناب 3 چمچ یہ ڈالے اور 4 چمچ وہ ڈالے. وہ ذائقہ نہیں لا سکتی، وہ ریسیپی لا سکتی ہے. ذائقہ لانے کے لیے ایک نانی دادی کا ہاتھ چاہیے، کس وقت ہانڈی چلانی ہے، کس وقت چمچ چلانا ہے، کس وقت نہیں چلانا. وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ کہاں سے سیکھیں؟ وہ محبت کہاں سے ڈالیں گے اس کے اندر کہ یہ میرے پوترے دوترے کھائیں گے، یہ میرا بیٹا کھائے گا، یہ میری بہو کھائے گی، یہ میری بیٹی کھائے گی، یہ داماد کھائے گا. وہ جو ایک چاہت ہے، وہ
وہ ہانڈی میں چمچ کے ساتھ جو چل رہی ہے وہ کہاں سے ڈالے گی؟ وہ وقت کے ساتھ سیکھے گی، اگر سیکھنے کا وقت ملا، نہیں تو فوڈ پانڈا کرے گی تو پھر کہاں سے آئے گا؟ فوڈ پانڈا ہے جی، بچہ خود ہی کلک کرے، وہاں گئے نا اٹھ کو دیر ہو گئی جلدی سے اٹھو، بچہ کہے میں کھا لیا جی پکا لیا سی میں آن لائن، تسی سوندے رہو۔ اب تو وہ دور آ گیا، اب تو وہ دور آ گیا۔ اب کہاں سے وہ جناب علی مائیں پکا رہی ہیں، وہ اب تو تکلیف ہوتی ہے، سارا دور ہی بدل گیا۔ اب تو تکلیف ہوتی ہے کہ جی ہم ہانڈی روٹی کرتے ہیں، ہم ہانڈی روٹی کرتے ہیں۔ وہ بلیسنگ کہ آپ محبت بانٹ رہے ہیں، پورے خاندان کو جوائنٹ کرنے کے آپ مرکز ہیں، عورت گھر کی جو ہوتی ہے نا وہ جوائنٹ ہوتی ہے، بیٹے بیٹیوں کو، بہن بھائیوں کو، بڑے چھوٹے کو وہ ملا کے رکھتی ہے، وہ محبت بڑھ رہی ہوتی ہے اندر سے۔ اب یہ جب کیمرے آ جائیں گے اس طرح کے جو محبت کو ڈیٹیکٹ کر لیں، کتنی محبت ہے جی، 2 کلو محبت والا یہ بیٹھا، یہ 20 کلو محبت والا، جب کیمرے آئیں گے جب پتہ چلے گا کہ ایسا ہوتا ہے۔ بنیادی معلومات بس بہت کافی ہے، جتنا آپ کی عقل استعمال کریں پہلے اس پر جائیں، بعد میں اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تب کوئی ہیلپ لے لیں، ورنہ مت لیں ہیلپ، ورنہ ہوگا کیا؟ آپ دیکھیں نا، آپ یہ اندازہ لگائیں، اسلام کی بات کر لیتے ہیں، آپ مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، آپ ایک اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہو گئے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پیر کرم شاہ صاحب کا، آپ ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ میں آ جائیں گے، ظاہر ہے رائٹنگ میں فرق ہے، تفسیر میں فرق ہے۔ حضرت احمد رضا بریلوی کا پڑھیں گے وہ وہاں آپ پہنچ جائیں گے، قاسم نانوتوی کا پڑھیں گے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک جو ہے وہ دوسرے کو چیلنج کرتا ملے گا، اس تفسیر کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ نہیں، یہ مطلب ہے۔ کتنے سیکھ لیں گے آپ؟ کتنے سیکھ لیں گے؟ چلو آپ نے 10 سیکھ لیے، 10 سیکھ لیے، صحیح غلط کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ 11واں پتہ ہے آپ کو، آپ فیصلہ کیا کریں گے؟ 11واں اپنا، ایسا نہیں کریں گے آپ، اور اس وقت نوراتوی بھی بھول جائیں گے، رضا بریلوی بھی بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے، آپ اپنا فیصلہ کریں گے کہ مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ٹھیک ہے، ایسا نہیں کریں گے۔ تو بھائی جان آپ پہلے ہی کر لیں، پہلے ہی کر لیں، ختم کریں، آپ نے کسی کی ماننی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آج سے ہی سیکھ لینا بہتر ہے، ابھی سے سیکھ لینا بہتر ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اصحاب اعراف سے متعلق یہ اونچے مرتبے والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص اختیار دے رکھا ہے کہ تم میری اس سیکٹریٹ کو چلاؤ، میرے اس نظام کا حصہ بنو، کیونکہ انہوں نے مانگا یہ ہے کہ نہ ہمیں جنت چاہیے، نہ ہمیں دوزخ چاہیے، نہ کچھ چاہیے، نہ اول چاہیے، نہ آخر چاہیے، نہ رزق چاہیے، نہ جامع طہور چاہیے، نہ حور چاہیے، ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو تیرا چہرہ چاہیے، ہمیں تو تیری رضا چاہیے، وہ اس کے ساتھ ہی ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سن رکھی ہے، ہم نے 1000 بار یہاں دوہرا رکھی ہے، کہ آپ ایک دفعہ تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت، اور قریش میں آپ نے 100 اونٹ بانٹنے شروع کیے، سنی ہے نا کئی بار۔ اس پہ ایک گروہ کو اعتراض ہو گیا کہ جی 100 اونٹ آپ بانٹ رہے ہیں، یہ تو برابر کی تقسیم ہی نہیں ہے، یہ تو عدل ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عدل جو میں کرتا ہوں وہ عدل ہوتا ہے، میں خود عدل ہوں۔ اعتراض ہو گیا، بہرحال ایک گروہ وہاں سے نکل گیا کہ جی یہ ہم نہیں مانتے جی اس بات، پیار سے، ادب سے، محبت سے، گوڑوں کو ہاتھ لگا کر ایک اور گروپ نے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی کو ہم نظر نہیں آتے، ہم نے بھی تو جہاد کیا ہے۔ وہ تھے انصار مدینہ، جن کے ساتھ آپ مدینہ شریف سے تشریف لائے تھے، آپ کے ہم پیالہ آنے والا، ساتھ رہنے والے ہمیشہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد اس وقت فرمایا تھا اسی کی بات میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹ لینے آئے تھے، ہم نے ان کو اونٹ دے دیے، تمہیں اللہ کے نبی چاہیے وہ تمہیں مل چکا ہے، تم کسی گھاٹی میں بھی ہوگے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تمہیں یہ چاہیے کہ وہ چاہیے۔ انصار مدینہ کا جواب جو تھا وہی بندگان خدا کا اصل جواب ہونا چاہیے، وہی اعراف کی عقیدے کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے آگے کیا چاہیے، ہم نے اونٹ کیا کرنا ہے، بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہی بڑھتا ہے آگے، یہی ایڈوانس ہوتا ہے۔ وہ آگے جا کے کہیں گے ہمیں جنت کیا چاہیے، ہمیں دوزخ سے کیا لینا ہے، ہمیں تو اللہ کے نبی کی، اللہ کی رسول کی اور اللہ کی اطاعت رضا چاہیے، اس کا چہرہ چاہیے، اس کی حضوری چاہیے۔ جنت اور دوزخ سے ہمیں کیا لینا ہے، ہم نے حور سے کیا لے لینا ہے، ہمیں جامع حور سے کیا لے لینا ہے۔ جو یہاں ہی پرہیزگار رہا ہے جی، پتے کھاتا رہا، گولر کے حضوری میں کھڑا رہا ہے جی، دیوانہ وار، لکڑی کے سوکھ کے لکڑ کی طرح موافق ہو گیا، درخت کا درخت ہی ہو گیا،
اس نے وہاں جا کے تکیے پہ کیا ٹیک لگا لینی ہے، کیا لگا لینی ہے؟ اس کو وہ کیا مزہ دے گا؟ جس کو لطف آشنائی مل چکا ہے، جو زیارت کر چکا ہے، حضوری پا چکا ہے، وہ اللہ کو دیکھ چکا ہے، وہ اس کو جنت کیا نظر آتی ہوگی؟ ہے نہیں؟ آپ تھوڑی دیر سورج کو دیکھیں نا، سورج کو دیکھیں، باقی کچھ دیکھنے لائق ہی نہیں رہے گا، اندھیرا یہ اندھیرا ہوگا، آپ آنکھیں جھپکاتے رہیں گے کہ میری آنکھوں کو ہوا کیا۔ اتنا روشن دیکھ لیں گے نا تو بلب بھی نظر نہیں آئے گا جلتا ہوا، روشنی کے منبع بھی نظر نہیں آئیں گے جب سورج کو دیکھ چکے ہیں۔ تو وہاں معاملات ایسے ہی ہوں گے، وہ اونچے مرتبے والے لوگ ایسے ہی ہوں گے۔ آگے اس کی مرضی کی بات ہے، آگے اس کے نظام کی بات ہے، آگے اس کے حساب کی بات ہے، اصل بات تو جاننے والا وہ خود بیٹھا ہے۔ تو بہرحال سیکھنے کا دور ہے، کوشش اس میں یہی کرنی چاہیے کہ سیکھیں پہلے اپنی معلومات جو ناقص عقل اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر تھوڑی بہت جتنی ڈال دی ہے، آپ کے لیے کافی ڈالی ہے، آپ اس کو تو استعمال کریں نا، کہیں تو ایکسپلور کریں نا اس کو۔ ضروری نہیں ہے کہ فوراً کہو جی یہ تفسیر ذرا کٹو نا جی، کچھ سمجھ نہیں لگی گل، ایسا بالکل نہیں، آپ کے اندر رکھی گئی ہے، آپ بادر نہیں کرتے، ڈھونڈتے نہیں ہیں، ایکسپلور نہیں کرتے۔ آپ کسی حضرت صاحب پیر صاحب کے پیچھے پڑ جاتے کہ جی بابا جی بتائیں گے، اور سالے بابا جی بتائیں گے اپنا بتائیں گے، آپ اپنا پڑھیں۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بس گوڈے گٹے دبا لو، نعرے لگوا لو، دربار سجوا لو، سجائے جاؤ دربار، ملنا کیا ہے اس سے؟ کچھ بھی ملنا۔ کہتے نہیں فیض روحانی ملتا ہے، تو بسم اللہ جی لے لو، روحانی فیض لے لو، روحانی فیض لے لو، ختم کرو۔ جس کو جو نصیحت ہوگی، جس کو جو تما ہوگی، طلب ہوگی، وہ اسے مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی طلب اللہ کی ذات ہو تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ آپ پیر صاحب کے چکر میں مت پڑے، آپ حضرت صاحب کے کوٹے مت دبائیں، آپ اللہ کی حضوری میں جانے کی کوشش کریں، براہ راست مدعا منزل مقصد آپ کا مراد وہ ہونی چاہیے، آپ وہ جائیں وہاں پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، سنت کا طریقہ دیکھیں، ڈھونڈیں، آپ کو سارے کا سارا مل جائے گا، اور قرآن شریف سے ہدایت حاصل کریں، اور حدیث سے ہدایت حاصل کریں، اور سنت سے ہدایت حاصل کریں۔ اس کے آگے کہیں جا رہے ہیں تو دماغ خراب ہے بھائی، آپ کو پاگل آدمی ہے، ملنا تو کہیں کچھ نہیں ہے، چھلانگ ڈرامہ مل جائے گا، دمادم مست کلندر دھبڑ 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 مل جائے گا بے شمار، آپ سمجھیں گے یہی دین ہے۔ جب انسان تباہی کے کناروں پہ لگ جاتا ہے، جیسے آج کل لگا ہوا ہے، تو وہ جیسے ابھی کوئی آدمی، ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے کوئی ایک آدمی کہے گا جی مجھے شور سے بڑی چڑ ہے، مجھے شور پسند نہیں، اکثر مل جائیں گے نا ایسے، تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ان کو ذرا ساؤنڈ پروف کمرے میں بٹھا دیں، وہاں شور کوئی نہ کرے، بٹھا دیا جائے۔ کتنی دیر بیٹھے گا وہ؟ کتنی دیر؟ بہت ہی کھڑوس ہوگا تو بیٹھا رہے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے اس خاموشی سے چل شروع ہو جائے گی، پھر وہ کہے گا مجھے خاموشی سے بوریت ہوتی ہے، کچھ آواز ہو، لا کوئی نغمہ کوئی صوت تیری دراز، پھر وہ کہے گا کیا ہے وہ شور قیامتی سے، بہت اعلیٰ قسم کا کلام ہے، یاد ہے آپ کو؟ میں اس کا فیض احمد فیض کا بڑا بہت اعلیٰ، آج ایک حرف کو پھر ڈھونڈتا پھرتا ہے خیال، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ۔ تو یہ آئسولیٹ جو بیٹھا ہوگا نا، خاموش طبع، جس کو شور سے نفرت ہوگی، اسے کونے میں بٹھا دے، پھر وہ یہی سوال کرے گا، شور قیامت ہی صحیح ہے، حرف شکایت ہی صحیح ہے، لا کوئی نغمہ کوئی صوت تیری عمر دراز، کچھ شور ہی ہو۔ تو انسان ایسا ہی ہے، اس کی موسٹ جو پرائیورٹی والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی بعض دفعہ ایک آپ اس کو پرووائڈ کر دیں، اس کو آپ اختیار دے دیں کہ آپ کو مل گئے، وہ اس سے بور ہو جائے گا، وہ بوریت سے بور ہو جائے گا، وہ انٹرٹینمنٹ سے بور ہو جائے گا۔ یہ بور قوم ہے، یہ بور رہتا ہے، یہ کھانے سے بور ہو جائے گا، یہ پینے سے، یہ سونے سے بور ہو جائے گا، یہ ہر چیز سے بور ہو جانے والی قوم ہے، یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلتا۔ تو آپ حتمی فیصلہ کرنے لائق ہی نہیں ہیں کہ آپ کے منزل مدعا مقصد کیا ہوگا۔ بہرحال پھر لمبی بحث اور موضوع بدل جاتا ہے۔ اصحاب اعراف کے متعلق جو بہتر عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ اور رفع مرتبے کے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جی ان کو ہم نے چشم بینا دی ہے، یہ جانتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں نیکوکار کون ہے، بدکار کون ہے، یہ نیکوکاروں سے مکالمہ کر رہے ہوں گے، بدکاروں سے، اور اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے ان کے مقام مرتبے کو سیکھنے سمجھنے کے لیے۔ آگے باقی انسان کی مرضی ہے وہ کتنا سیکھتا ہے۔
تو آج ہم دوسری ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اس میں ذکر کی محفل کریں۔